نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد سب لوگ یا رحمانو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پھر جو معجزہ ہوگا، پھر جو اللہ پاک کا فضل ہوگا، پوری دنیا اپنی آنکھوں سے آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد سب لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس وظیفے کے فیوز و برکات اور اس کی کرامتیں، اس کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ اس پیپر پر میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بس نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد آپ سب لوگوں نے یا رحمانو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ساتھ ہی ساتھ سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کو بھی پڑھنا ہے۔ ایک نام اللہ اکبر ہے، جس کی بڑائی کا ذکر آیا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، جو بندہ بھی اللہ پاک کی بزرگی افضلیت کو بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی ساتھ آپ نے یا رحمانو والی صفت کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے اوپر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کے لیے وہ نظر رحمت کافی رہتی ہے۔ پھر آپ نے جو تیسرا نام پڑھنا ہے وہ نام یا رحیمو کا ہے۔ یا رحیمو بھی اللہ پاک کی اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جس کا مطلب بھی رحمت ہی ہے۔ اللہ والوں، اسی طرح سے آپ نے چوتھا نام یا کریمو پڑھنا ہے۔ جب اللہ پاک کی ایک نظر کرم کی ہم لوگ محتاج ہمیشہ رہتے ہیں، اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو پھر ہمارے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں، ہمارا رکا ہوا کام پھر دوبارہ سے چل پڑتا ہے۔ اللہ والوں، صبح نماز فجر کے فوراً بعد سب لوگوں نے یہ سورت صرف 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 4 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صحیح طرح سے کر لے گا اور اس کے بعد دعا بھی صحیح طرح سے مانگے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام رکے ہوئے کام پھر دوبارہ سے چلا دیں گے۔ اس کے اوپر جو نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، اس کے کمر اور سر میں جو درد ہو رہا ہے، یا پھر کسی نے نظر بد کر دی ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، سب کے سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایک بار اس وظیفے کو صبح نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد سب لوگ پڑھ کے دیکھو۔ فائدہ نہ ہو میرا گریبان پکڑ لینا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ پورا دن اتنا بہترین گزرے گا، اتنا کامیابی والا گزرے گا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے، رزق رب کی طرف سے آتا ہے، اور ہم لوگ اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے استغفار بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان وظائف کو بتائی گئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ اس وظیفے میں بہت وقت لگ جائے گا، بہت زیادہ ہوا، آپ کے 1.5 منٹ لگیں گے یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگنے والا، کیونکہ بہت کم تعداد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنی کم تعداد ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے یہ پہلے آپ کو ویڈیو بنا کر کیوں نہیں دی۔ آپ اس بات کا شکوہ کریں گے کہ ہم لوگ اتنے ٹائم سے پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کے معاملات پھر دیکھیے گا کس طرح سے بہتر نہیں بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی بڑے عہدے پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں،
انشاءاللہ جس گھر میں یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے اور فوری طور پر 20 بہت بڑے فائدے آپ کو ملیں گے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا، جہاں بیٹھے گا، جس جگہ پر بات کرے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی اور آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، صبح نماز فجر کے بعد کا یہ خاص عمل آج تک بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ یقین جانے جس بندے نے بھی یہ وظیفہ کیا، اللہ پاک نے تقدیر کے تمام تالوں کو کھول دیا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ 4 اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام ہیں جو آج آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو اور اللہ اکبر۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی ان ناموں کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اسے رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرماتے ہیں۔ ایسا رزق عطا فرماتے ہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کے تقدیر کے تمام تالوں کو کھول دیتے ہیں، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ساتھ میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ آج آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرے گا۔ اللہ والوں، آج آپ نے رب کریم کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں پڑھ کر آزمایا اور بے شمار فوائد اس عمل سے حاصل کیے۔ اگر آپ بھی اس عمل سے بے شمار فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، نحوستوں کو، پریشانیوں کو اگر ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں تو آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ دوستو، یقین کیجئے یہ عمل صرف اور صرف 1 سے 1.5 منٹ کا ہے، لیکن میرے بتانے میں، سمجھانے میں شاید تھوڑا وقت لگ جائے، لیکن آپ کے کرنے میں صرف اور صرف 30 سیکنڈ لگیں گے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی آج بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر لے گا تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی جو بھی منہ سے نکالے گا وہ مل کر رہے گا۔ اللہ والوں، جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ عمل پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد یقین کریں کامیابی کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی راتوں رات اپنے مقدر کو چمکانا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے نصیب کے بنتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھے۔ یہ وظیفہ ہر کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ والوں، جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ اللہ والوں، آج آپ نے یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اور جو میرے رب کی یہ خاص صفت ہے جو صرف اللہ اکبر کی ہے، یہ تو بہت ہی برکت والی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے،
جب بندہ مصیبتوں میں گر جائے، تکلیفوں میں گر جائے، اور اس وقت بھی وہ رب کی بڑائی بیان کرے، رب کو اللہ اکبر سے پکارے کہ رب سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ پاک کو اللہ اکبر سے پکارا جاتا ہے تو رستوں کی رکاوٹیں ساری کی ساری ہٹ جاتی ہیں، نصیب کھل جاتا ہے اور اس کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، آپ لوگ نوحہ نہیں کرتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، اللہ پاک کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں، اور پھر آپ لوگ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ لوگ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کے نصیب کے تمام بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں دعا کرنا نہیں آتی۔ اگر ہم لوگ دعا کرنا سیکھ جائیں، صحیح طرح سے دعا کرنا سیکھ جائیں اور صحیح طرح سے وظیفہ پڑھنا سیکھ جائیں تو انشاءاللہ ہر چیز ہمارے لیے آسانی کی طرف لے جائے گی، ہمارے معاملات بہتر نہیں بہترین ہوتے چلے جائیں گے اور رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹتی چلی جائیں گی، نصیب اجاگر ہوتا چلا جائے گا۔ بس ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے، ہم لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اول تو ہم لوگ ظہر سے پہلے اس عمل کو کر لیں، اور اگر نہار منہ کریں گے بغیر کچھ کھائے پیے خالی پیٹ جب ہم لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کی برکات پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے اتنا قریب کرتا ہے کہ اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، اس کے نصیب کو اجاگر فرما دیتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے 20 بہت بڑے فائدے آپ کو فوری طور پر حاصل ہو جائیں گے، اور قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سورت اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 سپاروں کا ثواب دیتے ہیں، اور جب 3 بار پڑھ لیں تو اس کو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے رزق کثیر اور رزق کریم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کا یہ نام یا کریمو، اس کا ورد کریں، انشاءاللہ وہ رب آپ پر کرم ضرور فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا، رستوں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو اجاگر فرما دے گا، اور آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ آج اپنے بند قسمت کے تعلق کو کھلوانا چاہتے ہیں، رب سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو یہ آج کا خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو جائے، تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا اس وظیفے کو پڑھنے کا جو حق بنتا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ لیکن ایک بار توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے میری بہت سی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر یا پھر کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفہ بتانے لگا ہوں، تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی اور کاٹ کر نہیں دیکھنی۔ اگر ویڈیو کاٹ کر دیکھی اور ویڈیو کو کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اور آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, आज रब्बे करीम से मांगिएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। वो रब जो आसमान को उठाए हुए, जमीन को बिछाए हुए है, पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कादिर है। हम तो फिर नबी करीम के उम्मती हैं। आज जो बेघर है, अपना ज़ाती घर चाहता है, घर मांग लो। गाड़ी चाहते हो, गाड़ी मांग लो। मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो, लाइलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लो, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। लेकिन आज रब्बे करीम से अपनी अकल के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा। आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना है। यूं महसूस कीजिएगा कि आपका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। आप अपनी आंखों को बंद करते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ेंगे वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये वजीफा रब्बे करीम को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा रब की बड़ाई बयान करता है, जब कोई बंदा रब की अजमत को बयान करता है तो रब राजी हो जाता है। रब्बे करीम को अपनी अजमत इतनी पसंद है कि दिन में 5 बार आज़ानें होती हैं, यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाई जाती हैं। अगर रब्बे करीम को ये जिक्र पसंद ना होता तो आज दिन में 5 बार आज़ान की आवाज़ ना आती। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहु अकबर का वजीफा है। अल्लाहु अकबर का वजीफा, अल्लाहु अकबर एक बार हो गया, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया, अल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहु अकबर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते दौरान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जबान से अल्लाहु अकबर निकल रहा हो, आप दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगे और रब से फरमाएं, रब्बे करीम से जिद करके मांगे, मौला करीम अपनी बड़ाई के मुताबिक मेरी हाजत को पूरा फरमा, अपनी बड़ाई के मुताबिक गैब से मदद फरमा। अल्लाहु अकबर रब से बड़ा है, रब सबसे बड़ा है। जब कोई बंदा इस फानी दुनिया में फर्श पे बैठकर रोते हुए और अल्लाहु अकबर पढ़ता है, जब वो ये जबान से कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो शैतान अपने सर पर खाक डालता है कि मैं सारा दिन कोशिश करता रहा, इस बंदे को गुनाहों की तरफ लेकर जाता रहा, रास्ते से भटकाता रहा, इसके अंदर अच्छी लड़कियों के ख्यालात डालने लगा कि ये बुरा सोचे, लेकिन ये तो अल्लाह अकबर कह रहा है, ये तो नमाज पढ़ रहा है, ये तो वजीफे पढ़ रहा है और अल्लाह पाक को अल्लाह पाक की बड़ाई से पुकार रहा है। तो अल्लाह वालों, रब की रहमतें भी जलाल में आ जाती हैं। फिर रब भी जब करम फरमाता है ना, तो दुनिया कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आती है। इंशाअल्लाह आपकी कोई भी परेशानी है, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला है, डिप्रेशन में मुब्तला है, इंशाअल्लाह सब का सब खत्म हो जाएगा। लाइलाज बीमारी में ही क्यों ना आप लोग मुब्तला हो, अल्लाह पाक आपको लाइलाज बीमारियों से भी निकाल देगा। ये जिक्र इतना खास है कि शैतान अपने सर पर खाक डालता है। बंदे का सारा डिप्रेशन, मुसीबतें, रुकावटें, बंदिशें खत्म होना अल्लाह अकबर के सामने कोई जादू जिन्नात, नजर ताकत, दुश्मन तक टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने आज सिर्फ 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ना है। अल्लाह अकबर पढ़ते दौरान तवज्जो और ध्यान से दिल ही दिल में रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ते दौरान आपके मुंह से जो भी हाजत, जो भी ख्वाहिश निकलेगी वो 100% गारंटी के साथ पूरी होकर रहेगी। अब 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सिर्फ 3 बार पढ़ना है। वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरानी सूरत इतनी कदर व कीमत, इतनी फजीलत और बरकत वाली है कि इसकी हर जेर जबर पर 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। सूरतुल इखलास वो रब्बे करीम का जिक्र इलाही है जिसमें रब की वहदानियत बयान की गई, जिसमें रब की बेनियाजी बयान की गई, जिसमें वाज़े है ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार सूरतुल इखलास पढ़नी है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं। अलगर्ज दोनों सूरतों में आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ सकते हैं। अगर बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना चाहे तो भी आप लोग सूरतुल इखलास को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा। आज सूरतुल इखलास पढ़ते दौरान 800 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात आपके मुकद्दर का सितारा चमका देगी। जब किसी के मुकद्दर का सितारा चमकता है, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर मौजूद थे और सहाबे किराम से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा ना बताऊं जिसे पढ़ने का सवाब कुरान मजीद के बराबर हो। सहाबा किराम हैरान हुए कि ऐसा कौन सा वजीफा है, वो ऐसा कौन सा अमल है कि जिसे पढ़ने का सवाब कुरान मजीद के बराबर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरती से फरमाया कि ए ईमान वालों, सिर्फ 3 बार सूरतुल इखलास को पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। इस तरह आप दिन में कितने कुरान मजीद खत्म कर सकते हैं, और जितने कुरान मजीद आप एक दिन में पढ़ोगे इतना ही रब के करीब चले जाओगे। जितना रब का जिक्र करोगे इतना रब के लाडले हो जाओगे, उतना रब के पसंदीदा बन जाओगे, उतना रब की रहमत के साए में चले जाओगे। फिर कितना बदबख्त है वो बंदा जो आज सिर्फ 3 बार सूरतुल इखलास का ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बार सूरतुल इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। अल्लाह वालों, आपने बताए गए तरीके से सूरतुल इखलास को पढ़ना है। पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा वजीफा वो कौन सा है? वो है या अल्लाह या मोहम्मद। या अल्लाह या मोहम्मद आप लोगों ने ये पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते साथ ही रब्बे करीम से दिल ही दिल में जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद का जिक्र रब्बे करीम को इतना पसंद है, रब सारी दुनिया का खालिक सिर्फ अपने प्यारे महबूब से मोहब्बत करता है। और जब या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा जाता है और जब खास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ा जाता है तो इसकी ताकत और तासीर बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, ये आज का खासम खास और मुस्तरद अमल है, बेहद आजमुदा अमल है जिनसे बेबहा लोगों ने फायदा उठाया। आप भी 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब मुकद्दर के सितारे चमका देगा। वजीफा मुकम्मल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। उसके बाद आखिर में पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ा? पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाहु अकबर को पढ़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने सूरतुल इखलास शरीफ को 3 बार पढ़ा। फिर या अल्लाह या मोहम्मद को आप लोगों ने 11 बार पढ़ा। अब आखिर में आपने जो अमल करना है वो अमल बहुत ही खास अल्लाह पाक के सिफाती नाम है। ये नाम या रहमानु, या रहीमु और या करीमु है। आपने आखिर में ये 3 नाम पढ़ने हैं, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु। तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने इन नामों को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हाथ उठाकर आप लोग जो भी दुआ करना चाहते हैं आप मांगे। अल्लाह पाक से आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, मेरा रब अता कर करके नहीं थकेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।